ناول ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں رائج ہوا۔ اس کے معنی ہے انوکھا، نرالا اور عجیب۔ اصطلاح میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک خاص سلیقے اور ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات و مشاہدات کو کہانی کی شکل میں پیش کر دے۔ ناول میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے۔ فرضی، خیالی اور ما فوق الفطرت یعنی جو آپ کی سوچ سے اوپر ہو باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ دراصل ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ دوستو، داستان ایک کہنے کی چیز کو کہتے ہیں، یعنی پرانے زمانے میں لوگ داستان بیان کرتے تھے کہ فلاں کی داستان یا قصہ کہانی یعنی فرضی ہوتی تھی اور تخیل اور رومان اور فوق الفطرت عناصر پر ہوتی تھی کہ ایک جن آیا، اس نے اس طرح اس کی مدد کی، تو اس کے بعد ناول وجود میں آیا اور یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے اور انگریزی کی توسط سے اردو میں رائج ہوا اور اس کا ناول کا مطلب ہے انوکھا، نرالا اور عجیب۔ ٹھیک ہے، یعنی عام طور پر اردو کی زبان میں ہم ناول اس کہانی کو کہتے ہیں جس کا موضوع یا عنوان انسانی زندگی ہو اور جو ناول نگار ہوتا ہے زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر ایک خاص طریقہ کار سے اس کو اپنی تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر کہانی کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ فرض ہونا چاہیے، یعنی یہ فرضی اور خیالی اور ما فوق الفطرت عناصر جو ہے، ما فوق الفطرت باتیں جو ہے ان سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی فرضی باتیں آپ نے نہیں کہ فلاں جن آیا، فلاں پری آ گئی، اس نے کوہ کاف کو اس کو لے گیا، وہ پھر اس طرح وہ کنویں میں اس کو انگوٹھی دی، ایک بزرگ یعنی یہ چیزیں ناول میں نہیں ہوتی بلکہ یہ حقیقت نگاری اس کی بنیاد ہے۔ یعنی ناول جو ہوتا ہے اس کا بنیاد حقیقت نگاری پر ہوتا ہے اور یہ داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ داستان پچھلے زمانے میں لوگ کہانیاں بیان کرتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت مدتوں کے بعد اس کو ایک بیٹا اس کا ہو گیا، تو پھر اس کو نجومی نے کہا کہ اس کو پریاں اڑائیں گی، پھر اس طرح ایسا یہ غائب ہو جائے گا، یعنی وہ داستان ہوا کرتی تھی۔ اور ناول جو ہے یہ فرضی نہیں بلکہ حقیقت نگاری پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ناول کے اجزائے ترکیبی یعنی کہانی، آپ کے ساتھ ایک کہانی اس کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پلاٹ، آپ اس کے لیے ایک اچھا سا پلاٹ بھی تیار کروں گے کہ اس کا پلاٹ کس طرح کرنا چاہیے۔ کردار، اور آپ کے سامنے اس کے کردار ہونے چاہیے۔ انداز نظر اور انداز نظر، زبان و بیان، اس حوالے سے آپ کو مکمل دسترس ہونا چاہیے۔ جو بھی ناول نگار ہوتا ہے اس کو زبان و بیان پر مکمل دسترس ہونا چاہیے۔ اور منظر نگاری اور ناول نگار یعنی ایک ناول جو ہوتا ہے اس کی ناول نگاری، منظر نگاری بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ تو ناول کے اجزائے ترکیبی کہانی، پلاٹ، کردار، انداز نظر، زبان و بیان، منظر نگاری۔ دوستو، اس حوالے سے مزید آگے ویڈیوز میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، پلاٹ کس طرح، آگے کی جو ہماری ناول کے حوالے سے ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے تو پلاٹ کس طرح ہونا چاہیے، اس کے کردار۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی اور اقسام سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناول کی اقسام، کرداری ناول، ایک کرداری ناول ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے ڈرامائی ناول، تیسرا ہمارے ساتھ ہے مہمانی ناول، واقعاتی ناول، نظریاتی ناول، تاریخی ناول، جاسوسی ناول، اصلاحی ناول۔ تو یہ اس کی مختلف اقسام ہے، یعنی ایک ناول کے یہ سارے اقسام ہیں۔ تو ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، انگریزی سے اردو میں رائج ہوا جس کا مطلب ہے انوکھا، نرالا اور عجیب، اور یہ وہ قسم ہے اردو ادب میں جو کسی کہانی کی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور حقیقت نگاری اس کی بنیادی چیز ہونی چاہیے اور یہ داستان کی ارتقائی شکل بھی کہلاتی ہے۔ آگے ہمارے ساتھ ہے افسانہ۔
ایسی نثری قصہ جس میں زندگی کی صرف ایک پہلو کی عکاسی کی گئی ہو، یعنی زندگی کی ایک ہی پہلو کی عکاسی کی گئی ہو، اس کو ہم افسانہ بولتے ہیں۔ جس میں وحدت تاثر ہو اور جس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے اسے افسانہ کہا جاتا ہے۔ افسانہ کی اجزائی ترکیبی میں پلاٹوں یعنی کس طریقہ کار، یعنی ان کا پلاٹ کس طرح ہونا چاہیے، مکالمہ نگاری اور کردار نگاری، وحدت تاثر، تجسس و جستجو وغیرہ شامل ہے۔ تو ایک ناول اور ایک افسانہ یہ وحدت تاثر پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک زندگی کے ایک ہی پہلو کی عکاسی کی گئی ہوتی ہے اس میں، اور ایک ہی نشست میں ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے اجزاء ترکیبی میں پلاٹ، مکالمہ نگاری، کردار نگاری اور وحدت تاثر، تجسس و جستجو وغیرہ شامل ہے۔